بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، بات کی طرف جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میرا ٹاپک ہے۔ ناظرین کرام، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، کامیابیوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، میں نے بتانا تھا کہ حسن ظن کیا ہوتا ہے اور سوء ظن کیا ہوتا ہے۔ سوء ظن ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی کے متعلق، کسی کی سوچ کے متعلق، کسی کی جو ظاہری صورتحال ہے اس کے متعلق دل میں رائے قائم کر لینا، اور ایسی رائے قائم کرنا کہ جو آپ نے جیسی رائے قائم کی ہے اس کا اس سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوء ظن ہوتا ہے۔ اور حسن ظن ہوتا ہے کہ بندہ اچھا حسن ظن رکھے، اچھا گمان کرے، اچھی سوچ رکھے کسی کے متعلق۔ آپ سوچیں، آپ اپنا پردہ ذہنیہ جو ہے یا جو ذہن کی سکرین ہے اس کی اچھی یا بری باتوں کا دماغ میں عکس آنے ہی نہ دیں، اور اللہ کے حوالے معاملہ کرتے ہوئے اچھا گمان رکھیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اچھا ہے، اگرچہ وہ جیسا ہی ہو۔ آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ سوء ظن کیا کہ آپ اس کی برائیوں کو ہی ذہن میں رکھیں کہ یہ برا ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے سارا۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ آپ کو اچھا گمان رکھنے سے اللہ اس کا بھی اجر دے گا آپ کو، اور ضرور اللہ کریم اجر سے نوازے گا کہ آپ نے حسن ظن رکھا، اچھا گمان کیا۔ برے جو سوء ظن ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تو ہم کو اچھا ہی سوچ رکھنی چاہیے۔ سوء ظن جو ہوتا ہے یا بدگمانی جو ہوتی ہے وہ معاشرے میں ایک فتنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی سے لڑائی جھگڑے تنازعات بڑھتے ہیں، اور پھر سنگین سے سنگین صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب بغیر کسی کی بات کی تصدیق کیے، بغیر کسی کی ماضی حال مستقبل کو جانتے ہوئے، بغیر کسی سے کوئی تعلق بنا کے اس کے جو خیالات ہیں اس سے واقفیت لینے کے، ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیں کہ یہ برا ہے اور بدگمانی شروع کر دیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانی سے بچا کرو، یہ تو گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو بندہ ویسا ہے جیسا ہے۔ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھی تھی، وہاں لکھا تھا کہ کوئی جیسا بھی ہے اس کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا، وہ اس سے لیا جائے گا۔ اگر وہ بھوکا مر گیا، یعنی جیسا ہے سے مراد کہ کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کا حساب کتاب اللہ کریم لیں گے۔ لیکن جو ہے نا، اگر یعنی حساب کتاب وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ، لیکن وہ بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا، تو وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ کسی حد تک میں اس کو ٹھیک بھی کہتا ہوں، لیکن کاش وہ یہ بھی ایڈ کر دیتا کہ اچھی بات کا حکم دیا جاتا ہے اور بری بات سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی فریضہ ہے۔ یہ بھی ہم یہ نہیں کرتے تو گناہ گار ہے۔ لیکن وہ بھی کس بات، وہ اس کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ واقعی پوچھا جائے گا، کیونکہ ہمارا یہ مزاج واقعی بن گیا ہے کہ ہم دوسرے کو تبلیغ کرنے کے لیے یہ آسان شارٹ کٹ تو مار دیتے ہیں کہ بھئی اللہ اللہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، نمازیں پڑھو، وہ یہ کرو۔ لیکن جب معاشرتی صورتحال سامنے آتی ہے، معاشرتی مسئلے سامنے آتے ہیں، تو پھر کسی کو ہیلپ کہا جائے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے، پھر وہ قابو نہیں آتا، پھر وہ کوئی ہیلپ نہیں کرتا، وہ کسی قسم کا تعاون نہیں کرتا۔ یہ شارٹ کٹ مارتے ہوئے ہم وہ راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ ہیلپ نہیں کریں گے، لیکن اس معاملے میں اگر ہم کوئی ایسا اونچ نیچ کریں گے تو ہمیں لوگوں کی عادت ہوتی ہے پھر کیڑے نکالنا، تنقید کرنا۔ کاش یہ چیز دونوں ہو کہ ہم دنیاوی لحاظ سے بھی کسی کی ہیلپ مدد کیا کریں، اور اللہ کا راستہ بھی، تو یہ عظیم راستہ، یہ عظیم طریقہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔
تو دل کے حال اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ یہ کس کیٹیگری کا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے کتنا یاد کرنے والا ہے، میرے اوپر کتنا اعتبار کرنے والا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ بدکار ہے یا سیاکار ہے، وہ اللہ کریم جانتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اپنی عبادت سے یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اب جنتی ہو گیا ہوں، اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا ہے، اب میں بخشا گیا ہوں، نہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہم صرف اس وجہ سے نہ کسی کے ساتھ کہ وہ بدکار ہے سیاکار ہے نہ کٹ آف ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم رائے قائم کر سکتے ہیں کہ وہ سیاکار ہے بدکار ہے، وہ اللہ کریم کو علم ہے۔ وہ ایک بدو سے میرا خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، قیامت کے دن کون سوال جواب کرے گا، کون پوچھے گا، کون ہماری زندگی جو گزاری اس کے متعلق سوال کرے گا، کون ہم سے استفسار کرے گا، کون پوچھے گا، کون حساب لے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ وہ اتنا خوش ہوا اس بات پہ، اتنا خوش ہوا، وہ اتنا خوش ہوا کہ کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، مزے ہو گئے، بہت مزہ آئے گا، پھر تو رحمت ہی رحمت ہے، پھر اللہ ہمیں بخش دے گا، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحمان الرحیم ہے، تو پھر وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا جب اس نے خود ہی ہم سے حساب لینا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ گناہ گار ہے، اسے یہ طرح طرح کے مصائب تھے، طرح طرح کے مسائل سے سامنا تھا، اس کی یہ مجبوریاں تھیں، تو جب اللہ حساب لیں گے تو پھر تو بخشے جائیں گے۔ تو اس کا حسن ظن دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کہا کہ یہ بخشا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ بخشا ہوا ہے، تو اس کا حسن ظن اللہ پہ۔ ایک ماں تھی نا، جب اس نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا کہ یہ مر رہا ہے جوانی کے عالم میں، اور اسے پتہ تھا کہ اس نے زندگی کیسے بسر کی ہے، اسے پتہ تھا کہ یہ اچھا نہیں تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، تو ماں کو ایک تو یہ غم کہ یہ جا رہا ہے دنیا سے، بیمار ہے، بستر حلالت پہ جا رہا ہے، تو دوسرا یہ غم کہ آگے حشر میں اس کا کیا بنے گا، جب اللہ نے حساب لیا، اس سے پوچھ لیا تو اس کا کیا بنے گا۔ تو اس کا حسن ظن دیکھے، اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا امی، اگر میرا معاملہ آپ کے سپرد اللہ کر دے تو آپ کیا کرو گی؟ مجھے بخش دو گی یا مجھے جہنم میں بھیج دو گی، عذاب آگ میں دھکیل دو گی؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے، بھلا میں ماں ہوں، میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، میں میرے دل کا تو سکون ہے، قرار ہے، تو میرا جگر ہے، خون ہے، میں کس طرح جو ہے نا آپ کو اس طرح جہنم میں بھیجوں گی؟ تو ماں نے کہا کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ امی، یہ تو آپ ماں ہیں، آپ نے جنم دیا ہے، تو میرا جو اللہ ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، بھلا جب اس نے فیصلہ و حساب کرنا ہے تو مجھے جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ وہ تو تجھ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا حسن ظن اللہ کو پسند آیا، اور کہتے ہیں اللہ نے اسے بخش دیے اس بات کی وجہ سے۔ تو اللہ کریم دلوں کے حال جانتا ہے، لوگوں میں مجبوریاں ہوتی ہیں، خدا کے لیے آپ کیڑے نہ نکالا کریں، آپ تنقیدیں نہ کیا کریں۔ آپ جب اس طرح کی بلا وجہ ہم تنقید کرتے ہیں، طرح طرح کے کیڑے نکالتے ہیں، تو پھر لوگ شرماتے ہیں، مساجد کا بھی رخ نہیں کرتے، طرح طرح کی بات جب ہم کر کے ان کا دل چھلنی کرتے ہیں، ان کے حوصلہ ہمت کو گھٹاتے رہتے ہیں۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ بندے کو جس حالت میں بندہ معاف کر سکے، لیکن ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تو بندے کو معاف کر دے گا، لیکن ہم کبھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ بندے کو اللہ پاک کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، عکس ہونا چاہیے۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، تو بندے کے دل میں بھی رحمان و رحیمی کی صفت ہونی چاہیے، مطلب رحم دل ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے۔ ہم خیر خواہ کسی کی اس لحاظ سے تو کرتے ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم بالکل نہیں کرتے، کوئی ہیلپ نہیں کرتے، کوئی تعاون نہیں کرتے، دوغلا پالیسی اختیار کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ تو بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ ہم میں کیڑے اور تنقید کی بہت زیادہ عادت ہے۔ اس کا زیادہ جو لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے وہ علماء کرام ہیں۔ علماء کرام کو لوگ اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی ربڑ کے بنے ہوئے ہیں یا پلاسٹک کے یا لوہے کے بنے ہوئے ہیں، ان کو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ، اور ان کے دامن پہ کوئی داغ یا دھبا یا کوئی ایسی غلطی گناہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ان کی بے وقوفی ہے۔ وہ انسان ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے، ان کی ضروریات ہیں، ان کے بھی خیالات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، وہ بھی زمین پہ رہ رہے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ آپ ہر بات پہ کیڑے مکوڑے نکالتے رہے، تنقید کرتے رہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے
کوئی بھی نہیں ہے مکمل جسے کہیں کہ وہ پایا تکمیل تک پہنچا ہوا، کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کمال والا شخص کہ جس میں ہر خوبی ہو آپ ڈھونڈنے نکلو گے نا تو تنہا رہ جاؤ گے۔ مکمل شخص کوئی بھی نہیں ہے، مکمل انسان کوئی بھی نہیں ہوتا، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ خوبیوں اور خامیوں کا انسان سرچشمہ ہے۔ کوئی اتنا بھی برا نہیں ہوتا کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا کہ وہ فرشتہ ہو، اس کے درمیان ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ تو ہمیں اچھا ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کو یہ بہت بری بات لگتی ہے کہ ہم طرح طرح کے خیالات سوچنا شروع کر دیں کہ وہ برا ہے، وہ بدکار ہے، وہ برا ہے، اس کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیں، تنقیدیں شروع کر دیں۔ اللہ کی نظر میں شاید وہ کتنا عظیم ہو، حالات اور مجبوریوں نے اس کو اس قدر کر دیا۔ ہماری مساجد جو ویران ہے شاید اسی وجہ سے ہیں۔ علماء کرام جو سلجھے ہوئے اچھے ہیں وہ تو اس لوگوں کو اتنا نہیں کرتے، ٹارگٹ نہیں کرتے کہ کسی کی تنقید کسی کا اتنا میرا خیال ہے سلجھے وہ نہیں کرتے۔ لوگ ایک دوسرے کو تانے مار مار کے مار دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو تانا تشنی کر کے، لوگ ایک دوسرے کو طرح طرح کے جو ہے نا باتیں کر کے مار دیتے ہیں، طرح طرح کے تنقیدیں کر کے کیڑے نکال کے مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تو نے وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ سلجھے علماء کرام جیسے وہ بالکل یہ چلیں جو لوگوں کو اس بات پہ تنقید کرتے ہیں زیادہ، لیکن دوسری صورت میں لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ معاشرت میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں گزارا کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ناولا سے تعامل کتنا کرنا، وہ یہ بھی بتاتے ہیں۔ تو بالکل اللہ کو علم ہے کہ اللہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، بندے کو مسائل ہیں، مجبوری ہیں، پریشانی ہیں، اللہ کریم بندے کو معاف کر دیں گے اور معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ کوئی بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا، انصاف کے لیے تڑپتا مر گیا، ہم نے اگر اس کی خیر خواہی نہیں کی تو ہم سے پھر پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ اس کے اوپر ہم زیادہ توجہ کریں تو میں کہتا ہوں کہ یقیناً معاشرہ جو بگڑتا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر باتیں اچھی لگیں تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت، اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں پھر عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ اللہ کا ہم سب کا آمین۔ السلام علیکم۔